الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يأزر مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن کریم کی آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بقرہ عید کی آمد ہے اور گلی کوچوں کے اندر، شہر ہو دیہات ہو، سبھی کے مسلمانوں کے یہاں پر الحمدللہ جانوروں کی چہل پہل بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس نبی اور رسول کے واسطے سے یہ عمل ہم کو دیا ہے، ان کا واقعہ آپ بارہا کئی مرتبہ سن چکے ہیں اور آپ کے ذہن میں رہتا ہے، جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے. ایک بات قابل عرض ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا ما هذه الأضاحي یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی یہ عید الاضحیٰ کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. بات ختم ہوئی. صحابہ کرام نے آگے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ بات تو ٹھیک ہے، ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن ہمارا فائدہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر مسلمانوں کے یہاں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اور جانوروں کا خون جو بیچارے بے گناہ ہیں بہایا جاتا ہے. یہ کون سی لاجیکل بات ہے؟ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ایک پوائنٹ کی بات کرتا چلوں. آج کل نئے یہ مان لے کہ لوگوں کو موٹیویشن کرنے والے اور ان کو سمجھانے بجھانے والے دین کے اوپر
الگ الگ طریقے کا لیبل لگا کر کے، اور جو سمجھ میں آ رہا ہے ان کی خود کی چھوٹے سے دماغ کے اندر، اس کا لیبل لگا کر کے دین سے ہٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عید الاضحیٰ جو ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ بھی شاعر اسلام میں سے ہے۔ شاعر کہتے ہیں کسی قوم کا، کسی مذہب کا کوئی نشان ہونا، اس کی کوئی علامت ہونا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر کمپنیوں کے اوپر، کسی بھی کمپنی کا سامان ہو، اس کے اوپر ایک نہ ایک لوگو ضرور بنا ہوتا ہے، اور بعض جگہوں پر تو یہ چیز دیکھنے میں نظر آتی ہے کہ صرف لوگو اگر نہ بھی ہو تو انسان صرف کلر سے پہچان جاتا ہے کہ فلاں کمپنی کا سامان ہے۔ آپ پیٹرول پمپ کی طرف نکل جائیں، لال دیکھیں گے تو آپ فوراً حکم لگا دیں گے، ہرے کلر کا دیکھیں گے تو فوراً حکم لگا دیں گے فلاں کمپنی کا ہے، وائٹ کلر کا دیکھیں گے تو فوراً حکم لگا دیں گے بھارت کا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ٹریڈ مارک ہے، جو نشان ہے، علامت ہے۔ اسی طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قربانی دی گئی ہے، اس امت محمدیہ کو جو قربانی عید الاضحیٰ کے نام سے دی گئی ہے، یہ بھی ایک شعائر اسلام میں سے، اور شعائر کئی بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا شعار ہے، ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مسلمان کے سر کے اوپر ٹوپی ہونی چاہیے۔ کبھی دیکھا ہے کسی کافر نے اپنا مذہب سمجھتے ہوئے ٹوپی اوڑھ رکھی ہو؟ ہاں، آپ کا مذاق اڑانے کے لیے، آپ کا استہزاء کرنے کے لیے، اور آپ کے دل کو ٹھیس پہنچانے کے لیے، یا آپ کے چہرے کو کہیں استعمال کرنے کے لیے وہ ایسا کام کر سکتا ہے، لیکن بطور مذہب اور بطور اسلام کے اس نے کبھی سر پر ٹوپی نہیں لگائی ہوگی۔ آج آپ یہاں آئے ہیں، جمعہ کا دن ہے، سارے حضرات الحمدللہ ٹوپی لگا کر کے سر پر آئے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ ہو جاتی ہے، لیکن اچھی چیز نہیں ہے۔ اسلام کا شعار ہے ٹوپی لگانا، یہ کیا ہے؟ اسلام کی علامت ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، سہارنپور کے اندر ایک بہت خطرناک جھگڑا ہونے والا تھا۔ مجھے حضرت کا نام تو یاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا تو وہ بہت زبردست طریقے سے یاد ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ زبردست لڑائی کا خدشہ اور اندیشہ تھا کہ بہت گھمسان میں لڑائی ہونے والی ہے۔ تو حضرت کے پاس آئے، کہنے لگے کہ حضرت ایسی ایسی بات ہے، اور ایسی ایسی باتیں آج مارکیٹ میں چل رہی ہیں، ایسی ایسی باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ کہیں صبح کو برا حال نہ ہو جائے۔ حضرت نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، رک جاؤ تھوڑی دیر۔ تو کیا کام کیا کہ آج رات کو نہ آپ کے پاس کوئی ہتھیار ہے، نہ کوئی چیز ہے جس سے آپ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آپ اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ ہر مسلمان کے اوپر پوری رات کے اندر آپ کو صرف ٹوپی لگانی ہے، اور بس یہ چھوٹا سا کام کرنا تھا۔ صبح کو فجر کی نماز کے وقت میں سارے لوگ جب ٹوپی لگا کر کے مسجد کے اندر داخل ہوئے ہیں، کافر دیکھ کر ہکا بکا رہے گا، یار یہ تو سارے مسلمان ہیں یہاں، اگر انہیں چھیڑ دیا تو ہماری خیر نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ شاعرہ ہے کہ جس نے بھی مذہب اسلام کو بطور مذہب قبول کیا ہے اور اس نے اس کی تمام چیزوں کو اپنایا ہے، تو پھر اس سے کوئی ٹکرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن آج کل کیا ہے کہ دوسرے لیبل لگا کر کے لوگوں کو دین سے ہٹایا جا رہا ہے۔ یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں کے اندر اتنی تحریفات کی ہیں اور اتنی باتوں کو غلط سلط بیان کر دیا لوگوں کے درمیان کہ وہ بھول چکے ہیں۔ قرآن کریم تو کہتا ہے کہ بھائی یہ قربانی جو تھی یہ بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے، لیکن کیا کریں کہ لوگوں نے دیکھا کہ یار لوگ اس میں خواہ جانور کو قربان کر رہے ہیں، بیچارہ بے گناہ ہے، اور اپنے زبان کے ذائقے کے لیے ایسی ایسی باتیں کر کر کے اور اچھے اچھے لیبل لگا کر کے اپنی سوچ کے مطابق لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ لوگ کہنے لگے واہ بھائی واہ، مذہب صحیح یہی ہے، وہ ہم جیسے تھے۔
تو الحمدللہ یہ کام آج سے 1350 سال پہلے بہت اچھے طریقے سے ہو چکا ہے کہ بھائی نہیں، جو اس وقت میں بیان کر دیا گیا اور کتابوں کے اندر لکھ دیا گیا ہے، اب اگر اس کے علاوہ کوئی چیز لا کر کے پیش کرے گا تو اس کو اسلام نہیں کہا جائے گا۔ وہ کوئی اپنا چرن بیچنے کے لیے تیار ہے، اپنا چرن بیچنے کا کام کر رہا ہے مارکیٹ کے اندر۔ ہمارے لوگوں کو کیا سمجھایا جاتا ہے، یار تم اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو، اتنا بڑا جانور کئی ہزار کا اور بعض جگہوں پر دیکھا ہے کئی لاکھ کا تم جانور لاتے ہو اور صرف ایک چھری پھیرتے ہو اور ختم۔ کیا مزہ آتا ہے تمہیں اس چیز میں؟ اس کے بجائے اگر تم ایسا کرو کہ جتنے کا جانور لاکھوں کا اور ہزاروں کا تم جانور لا رہے ہو، یہ پیسہ کسی غریب کو دو، اس کا کام کر دو کچھ۔ کسی کی بیٹی گھر کے اندر بیائی بیٹھی ہے، غیر شادی شدہ بیٹی ہے، اس کی شادی کرا دو تو تمہیں ثواب ملے گا۔ یہ اچھی چیز ہے نا۔ ہم بھی سمجھتے ہیں یار بہت بڑھیا بات بول رہا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، یار قوم کو کتنا ہمدرد ہے۔ ایسی باتیں کر کے اور زبان کے لپٹ سے ہمیں جو اپنی زبان کی لپٹ کے اندر اس نے لپیٹا ہے، ہم بھی لپٹ گئے۔ تو میرے یارو، اللہ تعالیٰ نے یہ جو قربانی دی ہے اور جو عید الاضحیٰ ہمیں نصیب فرمائی ہے، یہ کوئی صرف ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، بلکہ یہاں پر ایک جو لاجیکل کام ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اب چاہے ساری دنیا روکنے کے لیے تیار ہو جائے ہم تب بھی نہیں رکیں گے۔ اللہ کا حکم آ چکا ہے، قربانی کرو۔ حضرت علامہ رومی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہم لوگوں کی عبادات کیسی ہوتی ہے، بڑا زبردست واقعہ ہے۔ جب پہلے زمانے میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے تو ان کے پاس لوگ ہدیے تحفے لے کر کے جایا کرتے تھے۔ تو کسی دیہات کے رہنے والے نے اپنی سوچ کے مطابق ایک گاؤں میں چھوٹی سی بستی میں رہ رہا ہے، اس نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں بادشاہ کے پاس جاؤں، اور یہ آج کل کی کوئی ایک ضلع کے یا صرف ہندوستان کے ایسے کوئی بادشاہ نہیں تھے۔ وہ لکھا ہے کہ جو اس بادشاہ کے پاس اس نے جانے کا ارادہ کیا تھا، اس کی حکومت اس وقت میں آدھی دنیا کے اوپر تھی۔ کتنا بڑا بادشاہ ہو۔ تو اس کی اہلیہ نے اپنے گاؤں کی سوچ کے مطابق، جیسے ایک مینڈک ہوتا ہے نا کنویں کے اندر، کنویں میں پڑا ہوا ہے یا چھوٹے تالاب کے اندر پڑا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا بس یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا نہیں ہے۔ تو اس نے بیچاری نے، اس کی اہلیہ نے جواب دیا کہ آپ جا رہے ہیں تو ایک کام کرنا، بادشاہ کو صاف اور شفاف پانی نصیب نہیں ہوتا ہوگا، وہ شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں، آلودگی میں دھول ہے اور پردوشن پھیلا ہوا ہے، ایسی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، آپ ان کے پاس صاف اور شفاف پانی کا گھڑا لے کر کے جانا۔ تو بس وہ گاؤں کی سوچ کے مطابق، واہ واہ ماشاءاللہ میری اہلیہ نے اتنا بڑھیا مشورہ دیا ہے، اور ایک گھڑا لے کر کے چل دیا بیچارہ۔ اب چلنا جو تھا وہ کوئی ٹرین کے اندر یا ہوائی جہاز کے اندر تو تھا نہیں، پیدل چل رہے ہیں، دھول اڑ رہی ہے اور بیٹھ رہی ہے کہیں سر پر، کبھی کسی کے چہرے پر، کپڑوں پر۔ تو بیچارہ جب چلا ہے، پہنچتے اس کے گھڑے کے اوپر اس مٹی کی جو دھول اڑ رہی تھی وہ تہ جم چکی تھی۔ اب یہ جا کر کے دربار میں حاضر ہوا، وزیر نے آ کر کے کہا کہ بادشاہ سلامت، کوئی آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے اور آپ کے لیے کچھ ہدیہ لایا ہے۔ بادشاہ بیچارے بہت سیدھے سادے اور لوگوں کے دل کو رکھنے والے ہوا کرتے تھے۔ آج کل تو اگر کوئی پھٹیچر سے چلا جائے میرے جیسا تو کہیں گے سائڈ میں بٹھا دو کونے میں، کیا کریں گے ہم اس سے بات کر کے؟ وہ تو بادشاہ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کسی چھوٹی سی اپنی سوچ کے مطابق جو لیول ہوتا ہے ان کا تھوڑا سا اونچا ہو کہ بھئی ہم نے ایک چھوٹی سی ڈگری کر رکھی ہے، مثال کے طور پر میں وکیل ہوں اور کوئی ڈاکٹر سے کم نیچے والا اس کے پاس پہنچ جائے کہ بھئی آپ سے کوئی ملنے کے لیے آیا، کہتے ہیں کونے میں بٹھا دو بھائی، بعد میں بات کریں گے۔ نہیں، وہاں ایسا نہیں تھا۔ بادشاہ کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اچھا کیا سامان لائے ہو بھائی؟ تو
اس نے بیچارے نے وہ گھڑا جو جیسے ہی کھولا، اتارا سر سے اور اس کو کھولا، تو لکھا ہے کتاب کے اندر کہ فوراً پورے کمرے کے اندر مہک گیا، بدبو آ رہی ہے اس کے اندر سے۔ اب بادشاہ نے یہ نہیں کہا بھائی تو کیا لے کر کے آیا ہے، تو نے کیوں اتنا یہ کام کیا، ایسا کر دیا ویسا کر دیا، تو نے بادشاہ کو تکلیف پہنچائی، اس کو قتل کر دو، ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اس کو بند کر دو، آ جاؤ، اور آرڈر جاری کر دیا لکھ کر کے کہ بھائی اس شخص کو جو بیچارہ دیہات سے میرے لیے اتنی محبت کے ساتھ ایک پانی کا گھڑا اپنی سوچ کے مطابق میرے پاس ہدیہ لے کر کے آیا ہے، اس کو اشرفیوں سے بھرا ہوا ایک گھڑا دے دو۔ آج کل کا اگر ہوتا تو لٹ الگ بجتا اور ایک کیس لگا کر کے اس کو جیل کے اندر الگ سے ڈال دیتے، کچھ تو اسی وقت میں کٹائی کر دیتے ٹھیک ٹھاک کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ حضرت نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیت بتا رہی ہے ہماری جو عبادات ہیں وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو تمام کائنات کا بادشاہ ہے کہ اس کے دربار میں قبول کی جا سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اخلاص اس بندے کے اندر دیکھا ہے، جس اخلاص کے ساتھ یہ بندہ مسجد میں ٹوپی لگا کر کے آیا ہے، اور جس اخلاص کے ساتھ اس انسان نے، اس میرے بندے نے یہ سمجھ کر کے کہ میرے رب کا حکم ہے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ مجھے قربانی کرنی چاہیے، یہ جانور لے کر کے میرے سامنے اور میرا نام لے کر کے بغیر مجھے دیکھے یہ کہہ رہا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے چھری چلا رہا ہے، صرف اس کے اخلاص کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ میرے بندے میں نے تیری اس قربانی کو قبول کر لیا۔ بادشاہوں کے یہاں کیا ہوتا ہے، بڑے بادشاہوں کے یہاں ایک چیز اور رائج تھی، بہت زبردست تھی، کہ اگر کوئی بڑا ہدیہ اور تحفہ لے کر کے ان کے پاس پہنچا، صرف اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہتے کہ اس کو تم ہی لے جاؤ، تم ہی استعمال کرو۔ وہ سمجھتا تھا کہ یار میرے پاس بہت بڑے بادشاہ کا تبرک آ گیا۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے الحمدللہ، بزرگان دین جو اولیاء اللہ مشائخ جو خانقاہوں کے اندر محفوظ ہیں اور عبادات میں مشغول رہتے ہیں، ذکر و اذکار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشغول رہتے ہیں، ہم نے خود دیکھا ہے اور ہم نے بھی الحمدللہ اس کا تبرک حاصل کیا ہے۔ وہ آتے ہیں، بہت سے مہمان آتے ہیں کہ یار ہم حضرت کا تبرک لیں گے کچھ، اگر وہ اپنی طرف سے کچھ دیتے تو ٹھیک ہے فبیا، اور اگر وہ کچھ نہیں دیتے تو ہمارے حضرت کہا کرتے تھے کہ بھائی اتنا ٹائم نہیں ہے، میرے پاس نہ ہو تو اس کے چکر میں نہ پڑا کرے کہ اس سے کچھ ہو جائے گا، لیکن نہیں، انسان کی دلی محبت ہوتی ہے۔ تو حضرت کہتے تھے کہ لاؤ مجھے اپنا رومال دو، میں اس کو پورے دن اوڑھوں گا، 3 دن اوڑھوں گا، 2 دن اوڑھوں گا، اس کے بعد تم اس کو واپس لے لینا۔ اور بہت سے کو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو محفوظ رکھتے ہیں کہ یہ میرے حضرت کا رومال ہے جس کو میرے حضرت نے استعمال کیا ہے۔ آپ کو ایک بات اور بتا دوں، یہیں پر مجھے یاد آ گئی، دارالعلوم دیوبند میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے سے مس ہوا ہوا جو چھوا ہوا ہے، جیسے میرے بدن پر اوڑھ لیا تو وہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے سے لگا رہا، وہ رومال آج موجود ہے، لوگ اس کی زیارت کے لیے پہنچتے ہیں دارالعلوم کے اندر، اور اس کو شیشے میں پیک کر رکھا ہے، تو وہ صرف تبرک ہے، بس اس کو صرف نجات کا ذریعہ سمجھ لینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مان لیں کہ بس یہی ہے، اس کے ذریعے سے مغفرت ہو جائے گی، ایسا کرنا یہ اچھی نہیں ہے۔ ہاں تبرک الگ چیز ہے، برکات ہوتی ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ بڑے بادشاہ اس مال کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے واپس کر دیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر یہ قربانی کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے، قرآن نے کہا ہے لن ینال اللہ لحومها، اے میرے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے جانور قربان کیا ہو اور اڑ کر کے آسمان میں چلا گیا ہو یا زمین میں چلا گیا ہو یا کہیں اور چلا گیا ہو؟ پڑا تو آپ کے سامنے ہی ہے، ولا دماء ہوا، اور اس کا خون بھی مجھ تک نہیں پہنچتا ہے۔ خون بھی آپ اپنے سامنے خود زمین کے اندر دفن کر دیا کرتے ہیں اور اس کے اوپر مٹی ڈال دیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ مجھے تمہارے خون کی ضرورت ہے نہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے۔ گویا کہ ایک بادشاہ والا کام کیا ہے کہ تم نے میرا نام لے کر کے جو اس جانور کو ذبح کیا ہے، جاؤ یہ جانور میں تمہیں کھانے کے لیے دیتا ہوں، کھاؤ پیو مزے کرو۔
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اے میرے بندو مجھ تک تو جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا تقویٰ ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کس نیت سے قربانی کر رہے ہیں، کہیں تمہارے اندر ریاکاری تو نہیں آ گئی ہے، دکھاوا تو نہیں آ گیا ہے، کہیں بناوٹ تو نہیں آ گئی ہے، تمہارے سر کے اوپر کوئی پیسہ سوار تو نہیں ہو گیا ہے کہ تم لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک قربانی کے بجائے 5 6 جانور کر رہے ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات اور عرض کرتا چلوں، ہر کسی کو گھمنڈی کہہ دینا یا تکبر کہہ دینا کہ بھئی یہ تکبر کر رہا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اس کی مہینے کی سیلری 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے، اگر اس نے 2-3 لاکھ کا جانور قربان کر دیا، کوئی بڑا کام نہیں اس نے کر دیا ہے، وہ اپنے حساب سے بالکل ٹھیک اس نے اخلاص کے ساتھ جو کیا وہ ٹھیک کیا ہے۔ ہاں اگر کوئی صرف دکھاوے کے لیے اپنی جیب دیکھ نہیں رہا ہے، اپنی چادر کو دیکھ نہیں رہا ہے، پاؤں زیادہ پھیلا رہا ہے اور خواہ اللہ تعالیٰ نے واجب بھی نہیں کی ہے، فرض بھی نہیں کی ہے اس کے اوپر، زبردستی لوگوں کو کہ بھائی لوگ یہ نہ کہتے جس کے دماغ میں بات آ گئی کہ بھائی یہ قربانی نہیں کر رہا ہے، لوگ یہ نہ کہتے، سمجھو اس کے اندر اخلاص کا جو تھوڑا سا مادہ بچا تھا وہ ختم ہو گیا، اب کوئی فائدہ نہیں اس کے قربانی کا، اس کے روزوں کا، اس کی نماز کا۔ یہاں پر ایک مسئلہ عرض کرتا چلوں، جو خواتین ہمارے علاقے کے اندر یہ سب سے زیادہ صاحب نصاب ہوتی ہے، اور میں جو عام طور پر جو میرا معائنہ ہوا ہے، جو میں نے دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ ان کے اندر مال تو بہت زیادہ ہوتا ہے ان کے پاس، لیکن مادہ ان کے اندر قربان کرنے کا نہیں ہوتا، سارا کچھ سمجھتی ہیں کہ بھائی ہمارے شوہر کرے گا بس ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مال ہو، ضرورت سے زائد ہو، اور اس کے اوپر سال گزرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، جس طرح کا نصاب زکوٰۃ کا ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ تیرے اوپر قربانی واجب ہے۔ ہماری عورتوں کو دیکھ لو کتنا سونا چاندی ان کے پاس ہوتا ہے، 52.5 تولہ چاندی کوئی زیادہ نہیں ہے آج کے دور میں۔ میں سمجھتا ہوں شاید آج میں نے ریٹ دیکھا نہیں ہے، ورنہ بتاتا آپ کو 70-80 ہزار روپے کا چل رہا ہوگا تولہ اس وقت میں، کتنا چل رہا ہے، تو یہ کچھ زیادہ نہیں ہے۔ وہ صاحب نصاب پر ہی بیٹھی ہے لیکن قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک گھر کے اندر ایک آدمی کر لے اور سمجھتے ہیں کہ سب کی طرف سے زیادہ ہو گئی، لوگوں نے گویا کہ کھلواڑ سمجھ رکھا ہے قربانی کو۔ بھائی ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھو گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے، من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی وسعت رکھی ہے، جو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ قربانی کر سکے، فلم يحضر، یہ پھر فلم يضحي، پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی، فلا يحضر مصلانا، تو اس کو کہہ دو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بٹھے۔ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھتکار دے اور اس کو دور کر دے اپنی عیدگاہ سے، تو وہ کیا اللہ کے یہاں تقرب حاصل کر سکتا ہے؟ اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا تو یہی تو اسلام ہے۔ اگر ہم نے ایک حکم کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو کر بیٹھے، اور دوسرے کو چھوڑ دیا پہلے کو کر بیٹھے، تو یہ کیا اسلام ہے؟ یہ من چاہے اسلام ہے۔ پھر یہ جو اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، وہ اسلام نہیں ہے، پھر یہ وہ ایمان ہمارے اندر نہیں ہے، پھر وہ ختم ہو چکا ہے، گویا کہ ہم نے اپنا من چاہے اسلام کو اپنا رکھا ہے۔ تو یہ عورتوں کو سمجھائیں اپنے گھروں کے اندر کہ جی آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، اپنا مال سب کوئی جانتا ہے۔ وہ کہا ہے صاحب البیت ادری بما فیہ، کہ گھر والا زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر کیا ہے، اگر اس کو بھی نہیں پتہ ہے تو بیکار ہے۔ سب جانتے ہیں میرے گھر کے اندر کتنا مال ہے، کتنا سونا ہے، کتنا میرے پاس کیش ہے، کتنا سامان موجود ہے، کتنا تجارت کا سامان موجود ہے۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جس کے پاس ضرورت سے زائد سامان بھی جو استعمال میں نہیں آ رہا ہے، اور وہ اتنا پہنچ رہا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ رہا ہے جتنی اس کے آج کے دور کی قیمت ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر قربانی ادا نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دہی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ کریں گے۔ گناہ کبیرہ ہے ایسے کام کو چھوڑ دینا، قربانی نہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس کی کوشش کیا کریں اور سمجھایا کریں عورتوں کو، بھائی آپ کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، اور ان کے لیے تو جو مالدار ہوتے ہیں
یہ ہے کہ بھئی یہ صاحب نصاب تو ہے، جیب میں ایک دھیلا بھی نہیں، تو کہا ہے کہ قرض لے کر ادا کرو، قربانی قرض لے کر کے کرو، اور قربانی کی صرف ایام 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12۔ اس کے علاوہ اگر کوئی قربانی کرتا ہے وہ قربانی نہیں ہے، وہ خالی گوشت کھانے کے لیے ذبح کر رہا ہے۔ 10 تاریخ سے ٹائم شروع ہوتا ہے جو شہروں کے اندر، وہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد۔ گاؤں دیہات کے اندر اگر ہے تو وہاں اس چیز کا اعتبار نہیں، جہاں جمعہ نہیں ہوتا وہاں کی بات کر رہا ہوں، جہاں جمعہ نہیں ہوتا وہاں فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ بھی شہر والوں کی اتباع ہی کریں۔ اور اگر وہ اپنی قربانی کسی دیہات میں بیچ چکے ہیں تو وہ گاؤں والے جس حساب سے قربانی کرتے ہیں یعنی فجر کی نماز کے بعد، تو اس وقت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔